الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے شادی اسلامک سینٹر کے نیٹ ورک سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادہ، اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، حسنیہ، عثمانیہ میں اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر پروگرام سفینہ نجات المسائل کی 44 ایپیسوڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ، ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یقیناً یہ وہی قافلہ ہے، یہ وہی روحانی سفر ہے کہ جس کی رہنمائی، جس کے رہنما، جس کے رہبر میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم ہیں۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اپنے مسائل چاہے روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، یا پھر اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ عملیات کے متلاشی ہیں، عملیات کا سفر کسی کی بھی زیر سرپرستی طے کر رہے ہیں، اس میں مزید آپ کو جستجو کی تلاش ہو، یا پھر آپ کسی عمل کے کوئی طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل الحمدللہ ہم ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوتے ہیں اپنے ہی آفیشیلی یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وقت اگر گزرا تو شاید پھر لوٹ کر اگر آئے تو ہمیں اس وقت کا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ وقت گزرا تو شاید کسی کو نصیب ہو یا پھر کسی کو نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے، انسان اس وقت کی اہمیت کو جان کر اس سے زیادہ برکتیں سمیٹ لے، زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں پختگی لے کر آ جائے۔ یقیناً میں جن 10 دنوں کی آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہیں ذی الحج کے 10 دن، اور سب سے پہلے ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ذی الحج کے چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی، خصوصاً اس 10 دن کی وہ برکتیں عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں
انسان جو اعمال کرتا ہے اور ان 10 دنوں میں جو اعمال کرتا ہے، یہ 10 دن ان عام دنوں سے سبقت لے جاتے ہیں. یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دنیا کے 10 دنوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل جو 10 دن ہیں وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں. آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ آپ عام دنوں میں جو اعمال کرتے ہو اور جو 10 دنوں میں اعمال کرتے ہو، وہ جو 10 دنوں میں جو اعمال کرتے ہو وہ مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. یہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اس 10 دن میں اس بندے کا اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. وہ رب کو بہت محبوب ہے کہ جو ان 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ عام دنوں کا روزہ اور اس 10 دنوں کے روزے میں سمجھ لیں کہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی کہ اس 10 دنوں میں کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر روزے ہوتے ہیں. اور یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اس شب جو قیام کرتا ہے اس کا قیام کرنا ایسا ہے گویا جس نے شب قدر میں قیام کیا. کتنی فضیلت والی راتیں ہیں یہ، کتنے فضیلت والے دن ہیں یہ، کتنے فضیلت والے 10 دن 10 راتیں ہیں یہ. اور ان 10 راتوں میں بزرگان دین کون کون سے اعمال کیا کرتے تھے. اور جو لوگ سلوک کے متلاشی ہیں، سلوک کے ہم سفر ساتھی ہیں، جو تصوف کے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے ان 10 دنوں میں کیا اہمیت ہے. اور وہ لوگ جو عملیات کے دنیا کے متلاشی ہیں، کوئی سورہ قریش کا عمل کر رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص کا عمل کر رہا ہے، کوئی بالخصوص سورہ کوثر کا عمل کر رہا ہے. اور پھر صلاۃ لیالین عشر کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو لیالین عشر کیوں کہا جاتا ہے. یعنی کہ لیالین عشر کی وہ کون سی نماز ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے انسان اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس 10 دنوں کی برکتیں، پورے سال کی برکتیں ان 10 دنوں میں سمیٹ لے، تو وہ ہر رات کو لیالین عشر کی صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. اور اس 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے سے اس کو فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس رات کو قیام کرنا شب قدر قیام کرنے کے برابر ہے. ہمیں ان راتوں کا تو تذکرہ ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، بزرگان دین نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی کیا اہمیت ہے. لیکن ہمیں شب قدر نہیں پتہ کہ کون سی رات ہے، ہم اس رات کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آج کی شب چاند دکھا اور آج کی رات سے وہ راتیں شروع ہو جاتی ہیں جو رب کو بہت محبوب ہیں. وہ راتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے گناہوں کا معافی مانگنے والا کہ میں اس سے تمام گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں. تو اس شب کے اندر جب کوئی لیالین عشر کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کو کتنی فضائل، کتنی فضیلتیں ملتی ہیں آپ کو معلوم. اور جو لوگ سورہ کوثر، جو لوگ سورہ کوثر کے اعمال کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی اجازتوں سے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس 10 دنوں میں وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ لیالین عشر کی کثرت کریں.
وہ صلاۃ لیالین عشر پڑھیں، ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ سورہ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، اور خاص کر سورہ کوثر اس 10 دنوں کی بڑی گہری مناسبت ہے اس کی، کیونکہ اس 10 دنوں کے اندر یہ وہ صورت ہے کہ جس میں قربانی کا حکم آیا ہے، قربانی کا ذکر ہوا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ اور یہی وہ 10 دن ہیں کہ جس 10 دنوں کے اندر سورہ کوثر پڑھنا اور عام دنوں میں سورہ کوثر کا پڑھنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں سورہ کوثر آپ پڑھو اور اس 10 دن میں سورہ کوثر پڑھو، آپ جلد کامیاب ہو جاتے ہو۔ اب سورہ کوثر کے جو لوگ عمال کر رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ کوثر عمل شروع کرنے سے پہلے اگر صرف 2 رکعت نماز نفل لیالین عشر اگر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی ناکامی اور کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ روزی رزق کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ جادو کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ شیاطینوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لیں، چاہے وہ حاسدین کے حسد کے شر سے بچنے کی نیت سے پڑھ لیں، اور چاہے وہ جو لوگ بیمار ہوں اور ایسے سٹیج پر ہوں کہ جس کا علاج ناممکن ہو، وہ اس اپنے مریض کے لیے پڑھ لے۔ اب مریض اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان 10 راتوں کے اندر اگر اس مریض کے لیے صلاۃ لیالین عشرہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے اوپر جو آزمائش ہوتی ہے بیماری کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ خاص بات ہے اس صلاۃ لیالین عشر کی کہ کسی بیمار کے لیے اگر پڑھی جائے اور اگر اس کو شفا نہ ملنا والی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس مریض کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مریض کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی اور سورہ کوثر کی برکت سے اس کی بیماریوں کو دافع کر دیتا ہے۔